ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہے موضوع وہی ہے نکاح میں عورت کی مرضی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود تھیں فائزہ خان صاحبہ، ڈائریکٹر النور ویلفیئر فاؤنڈیشن، جو کہ رخصت ہو چکی ہیں، اور اب ہمیں جوائن کر چکی ہیں سعدیہ عامر صاحبہ، جو کہ پروجیکٹ ہیڈ ہیں النور پبلک سکولز. ان کو ویلکم کریں گے. میم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. ہم آپ کے آنے سے پہلے ابھی جو گفتگو کر رہے ہیں، کچھ پارٹ آپ نے سنا بھی ہے، میم بھی بات کر رہی تھی نکاح میں عورت کی مرضی کے حوالے سے. موسٹ آف دا ٹائمز اگر کہیں نہ کہیں کوئی شادی ٹوٹتی ہے، کوئی بندھن ختم ہوتا ہے، ہمیشہ یہی بات میں نے دیکھی ہے کہ خواتین کو قصوروار کہہ دیا جاتا ہے. بڑا نارملی آرام سے یہ بیہیویئر ہمارے یہاں پہ پایا جاتا ہے کہ جی بس لڑکی کے معاملات تھے کچھ. وتھ ویری ڈیو ریسپیکٹ یہ جملہ بولتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم بات بھی کریں، گفتگو کافی آگے بڑھ چکی ہے. اب چونکہ آپ کا فوٹے ہے تعلیم کے حوالے سے، اسکولز کو آپ ہیڈ کرتی ہیں، سوشل میڈیا خاص طور پہ بہت زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے اب تو ہماری زندگیوں میں، اور کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم، یہ دونوں چیزیں. اور اس ماحول میں پلی بڑی خواتین، یہ میں کویسچن کے حوالے سے بات کروں، یہ میرا اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں گفتگو کرنی ہے تو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا. ان دونوں مراحل سے گزری خواتین کو رضامندی کے لیے، شادی کے لیے رضامندی لینا بہت زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ تو رضامندی کے بغیر ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. ایسی سوچ کیوں ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو آپ کا جو ٹاپک ہے نا اس کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، کو ایجوکیشن کی بھی اور سوشل میڈیا کی بھی. اس سے ویمن جو ہے وہ بہت اویئر ہو چکی ہیں الحمدللہ. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ ویمن امپاورمنٹ ہے جو کہ ہمیں 1400 سال پہلے دے دی گئی تھی الحمدللہ. اور یہ اسی ویمن امپاورمنٹ کا نتیجہ جو ہمیں بتاتی ہے، اور جو اسلام بھی ہمیں بتاتا ہے نا کہ عورت کی مرضی جو ہے وہ نکاح کو کنٹینیو کرنے کے لیے بھی ضروری ہے اور ڈسکنٹینیو کرنے کے لیے بھی. دونوں طرح سے عورت کی جو مرضی ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایک آزاد عورت جو ہمارے یہاں اس معاشرے میں، سوسائٹی میں وہ سمجھی جاتی ہے نا کہ جو کہ ماڈرن ایجوکیشن سے گزر کر آئی ہے اور جو سوشل میڈیا سے بھی جو ویل اویئر ہے، لیکن اسلام میں آزاد عورت کا تصور جو ہے الحمدللہ بہت زیادہ کلیریفائی کر دیا گیا ہے اور بہت ہمیں کلیئر کر کے بتایا گیا کہ آزاد عورت وہ ہے جس کو معاشرے میں ہر اینگل سے اس کو آزادی حاصل ہوگی. اور اس کے اندر ایک اینگل یہ بھی ہے کہ اس کا نکاح جو ہے وہ اس کی مرضی سے ہوگا. اس کا نکاح اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہتی ہے اس میں بھی اس کی مرضی ہوگی. وہ اس نکاح سے نکلنا چاہتی ہے تب بھی اس کی مرضی ہوگی. اور اس کے اندر پیرنٹس کا اور ولی کا بہت زیادہ رول بھی ہے، لیکن اس میں اس کا رول کہیں سے بھی مائنس نہیں ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، تو الحمدللہ جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہے وہ ہمیں سکھاتی تو بہت کچھ ہے الحمدللہ، لیکن ساتھ ہی کہیں نہ کہیں ایک وہ جو ڈومیننس والا فیچر ہے نا کہ شاید میں جو ہوں وہ ڈومیننٹ ہوں سوسائٹی کے اندر، اور کیونکہ میں ویل ایجوکیٹڈ ہوں تو ہر طرف سے میری مرضی جو ہے وہ سوسائٹی کے اوپر امپوز ہونی چاہیے. تو یہ ایک لحاظ سے اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے پرووائڈ تو ہوتی ہے، بٹ آف کورس اس کی بہت ساری کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں. تو ان کنڈیشنز کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ایک اسلامک لائف سٹائل کے اکارڈنگلی زندگی گزارنے کے لیے ہم نے الحمدللہ جو سکولز کا سیٹ اپ کیا ہے اس کے پیچھے بیسک موٹو بھی یہی ہے کہ ایسی کیریکٹر بلڈنگ کی جائے کہ جس کے اندر اسلام کا اور ماڈرنائزیشن کا ایک کمپلیٹ بلینڈ ہو نا. اور یہ کہ اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں کنٹمپریری ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ ملے، کیونکہ نارملی نا ان دو چیزوں کو بہت ڈفرینٹ سمجھا جاتا ہے کہ کنٹمپریری ایجوکیشن از ڈفرینٹ اور جو اسلامک ایجوکیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. کیوں ایسا کیوں؟ اچھا، وہ اس لیے کہ پتہ نہیں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اسلام پتہ نہیں کوئی ایلین چیز ہے، اسلامک ایجوکیشن کوئی ایلین چیز ہے، اور شاید جو اسلامک ایجوکیشن لے لیں گے وہ مسفٹ ہوں گے فار دا سوسائٹی، وچ از ناٹ ٹرو انفارچونیٹلی. اور یہ کہ اسی بلینڈ کو الحمدللہ بہترین طریقے سے
آگے لے کے چلنے کے لیے جو ہمارے اسکولس کی بنیاد ہے وہ بھی یہی ہے الحمدللہ, یہی کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اصل دین پڑھنا, اس کو عمل کرنا, یہی وے آف دا لائف ہے, ٹرو لائف گزارنے کا طریقہ یہی ہے, اصل ایجوکیشن ہی یہی ہے. جو آپ نے ایلینز والی بات کی نا, آپ یقین کیجئے جب بہت سارے میسیجز آتے ہیں تو کچھ ہیٹ سپیچ بھی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں سیکھنے کے لیے وہ بھی ہے. ہمارے حلیوں کو دیکھ کے, with very due respect, ہماری ان بہنوں کے حلیوں کو دیکھ کے کہا جاتا ہے ایلینز آ گئے, بلکہ فائزہ خان صاحبہ تو اکثر وہ فار دا لائٹر نوٹ کہتی ہیں ننجاز آ گئے. ہاں ایسے ہی ہے. تو یہ ایلینز والا معاملہ نہیں ہے, دس از دا ٹرو وے آف لیونگ لائف. اصل طریقہ یہ ہے. اب چونکہ اصل ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم نقل کی طرف چل رہے ہیں. بلکہ میں میم جی پلیز آپ کمپلیٹ کیجیے. میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے نا ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ اسٹریمز میں بانٹ لیا ہے نا. اگر ہم ان کا ایک کمپلیٹ بلینڈ رکھیں گے نا کہ اسکولس میں بھی, میں بلکہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی, میری بیٹی, میں آئی وونٹ نیم دا اسکول, کہ ایک اسکول میں تھی, بڑا لیڈنگ, ون آف دا لیڈنگ اسکولس ہے, اور میری بیٹی اور میری بھتیجی ماشاء اللہ حافظ قرآن ہے, اور اس لیڈنگ اسکول کے اندر ڈانس کلاسز مسٹ ہیں. اچھا, جب اس کو ایڈمیشن ہوا تو پھر اس کے بعد ابھی یہ جو ہائر جب وہ آئیں کلاسز کے اندر, پہلے تو منع کرتے رہے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. ہائر کلاسز میں ایک اور وہ جو ان کی برانچ تھی وہاں پر ان کو شفٹ کیا گیا, تو وہاں پر اٹ واز کمپلسری فار دیم ٹو سٹ دیئر ایون اف دے آر ناٹ پارٹیسپیٹنگ, اٹ واز کمپلسری. تو مجھے اس وقت اتنا غصہ, میں آئی کال دی آفس, اور میں نے ان سے کہا کہ یہ اسلامک یہ کنٹری ہے, اور یہاں پر بھی اگر آپ حافظ قرآن بچیوں کو یو میڈ دیم ٹو سٹ دیئر جسٹ ٹو لسن ٹو دا میوزک, جو کہ وہ نہیں سننا چاہ رہی ہیں, تو پھر اور آپ نان اسلامک کنٹری میں جا کر آپ کسی اسلام کو پریکٹس کریں گے. نان اسلامک کنٹریز میں بھی اس طرح نہیں ہوتا. they give the respect. لیکن الحمدللہ انہوں نے سنا, اور پھر اس کو جو ہے وہ کیٹر بھی کیا ہماری نیڈ کو, اور ان کو لائبریری میں بٹھا دیا. بٹ میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اسلامک ملک کے اندر مطلب آپ جگہ جگہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کا دل دکھتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ اچھا یہ ایجوکیشن کا یہ والا سٹائل جو اب یہ کہاں جا کے بچیوں کو لیڈ کرے. ٹھیک ہے, مجھے ایک جملہ یہاں پہ یاد آتا ہے اردو کا بڑا, جس میں سمجھ آ جاتی ہے, کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول بیٹھا. تو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. میں بڑی جسارت کے ساتھ ایک لائیو کالر کے بعد میں آپ کی طرف حاضر ہوتا ہوں. سنبلہ رنالہ خرد سے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا پوچھیں گی آپ؟ سنبلہ محمود 4GB سے. میرا سوال ہے کہ اگر لڑکی اسلام کی شرائط کے مطابق اس میں چاروں شرائط مکمل ہوں اور اس کے لیے جو رشتہ آیا وہ بھی اسلام کے مطابق ہی ہو, پھر بھی ولی نہ مانے, تو اس کے لیے اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے لڑکی کو؟ وہ ولی کی مانے, اپنے آپ کو ضائع کرے, یا اس کے لیے کوئی اور راہ ہے؟ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ اگر اسی طرح سے والدین کی رضا سے شادی کرنے کے بعد طلاق بھی ہو جائے, وہ بھی آپس میں بڑوں کی ہی لڑائیوں کی وجہ سے ہو, لڑکی کا کوئی قصور نہ ہو, پھر بھی دوبارہ اس کے بعد لڑکی چاہ رہی ہے کہ میری ضرورت ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, مجھے دوبارہ کہیں نکاح کریں, تو بھی ولی نہ مانے اور کہیں ہم نے نہیں نکاح کرنا, نہ لڑکی کو اجازت دے کہ وہ خود سے کچھ کر لے, تو یہاں پہ اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ ٹھیک ہے, 2 کوسچن ہیں. اور بیٹا جو آپ نے کہا نا کہ خود کو ضائع کرے, یہ تو جملہ بھی نہیں آپ کو بولنا چاہیے. یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, اور اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. میں 2 کوسچن ہیں وہ ایڈریس کر دیجیے. بڑا یعنی سوسائٹی کا بڑا تلخ پہلو ہے جی, اور یہ یعنی کسی ایک بچی کا نہیں, بہت ساری بچیوں کے معاملات ہیں. لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ والدین کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کسی ایک گھر کا معاملہ ہو تو گھر والوں کو چلیں لوگ مل کے سمجھا دیتے ہیں اور اس کا جائزہ لے لیتے ہیں. لیکن میں پھر بھی سمجھتی ہوں کہ اس پورے کیس میں جیسے بچی کی بات چیت سے جو چیز سامنے آ رہی ہے, سنبلہ آپ کی بات چیت سے, تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ایموشنل پہلو جو ہے وہ حاوی نظر آ رہا ہے. یعنی جذباتی ہونا, اور پھر یہ ہے کہ اس جذباتی پن میں کوئی ڈیسیژن کرنا, تو ڈیسیژنز ایسے نہیں ہوتے لائف کے. تو اس کے لیے پیرنٹس کو جو ہے وہ ضرور دیکھنا چاہیے. لیکن یہ والی بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر پیرنٹس شادی کرنے کے لیے رضامند ہی نہ ہوں اور وہ کرنا ہی نہ چاہیں, تو نیچرلی ایسی صورت میں پھر اہل خاندان ہی کو رول پلے کرنا چاہیے, اور جو بھی خیرخواہ ہوں وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں. اب بچی کے لیے کس قدر مشکل ہے, وہ کہاں کہاں جا کے کس کس کو
اپنی داستان سنائے اور کس طریقے سے یہ معاملات سامنے رکھے، لیکن حل اس کا یہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے سٹیپ اسے لینا پڑے گا. ٹھیک ہے. ادر پارٹ جو انہوں نے کہا طلاق، اور ادر پارٹ یہ کہ طلاق کے بعد بھی نیچرلی ہمارے یہاں ایک تو یہ ہے کہ طلاق کو لوگ جو ہیں وہ یعنی اپنے لیے بدنما داغ سمجھتے ہیں، فیملی بھی اور لڑکی کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ طلاق یافتہ، آپ طلاق یافتہ ہو، آپ نے خلا لے لی، آپ نے فلاں کر لیا، یعنی اس کا پورے کا پورا قصور اس کے اوپر ہی لگا دیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی رشتہ موجود ہے تو گھر والوں کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اب میری صرف اتنی بات کہہ دینے سے معاملات تو حل نہیں ہوں گے، لیکن میں تو وہی بات کہہ سکتی ہوں جو میرا دائرہ کار ہے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں. تو یہ درست نہیں ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنی بچی کا نکاح نہ کریں. نکاح کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی پکڑ ہے کہ اگر بے نکاح کے بچیوں کو گھر بٹھایا جائے. لیکن نیچرلی یہ بات بچی تو سن رہی ہے، پیرنٹس سن نہیں رہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس بھی سنتے تو ہم انہیں بہت ساری باتیں سمجھا سکتے، کہہ سکتے. طریقہ کار جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں نکاح کے بغیر بٹھانے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہے. آپ اگر دیکھیں غیر شادی شدہ لڑکیاں ہیں وہ بھی یعنی ان کی پہلے کم سنی کی شادی کو جو ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے کہ بچی کم سن ہے، اس کی شادی نہیں ہو سکتی. پھر جس وقت وہ پڑھ لکھ لیتی ہے، جاب کرتی ہے تو تب اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے. جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی شادی نہیں کرتا. اب اگر آپ دیکھیں تو نکاح کرنے کو کتنا مشکل بنا دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے حوالے سے اگر بچی کچھ کمپرومائزز کرنے کے لیے تیار ہو تو والدین تیار نہیں ہوتے. تو ان بچیوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں جو طلاق یافتہ ہیں یا بیوہ ہیں کہ ان کی شادی نہیں کرنا چاہتے، ان کو سپورٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، جینے نہیں دینا چاہتے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے. ہم میم جو بات کریں جیسے میم نے بھی ذکر کیا تھا تعلیم کا سٹینڈرڈ ہم نے کیا بنا دیا ہے، جو گورا، میں کھلے لفظوں میں بولوں گا، جو گورا تعلیم ہے آپ اس کو حاصل کریں. لیکن میں ویسے یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں سٹینڈرڈ نہیں بنایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج عورت کی آزادی کے لیے جو کوششیں ہیں، کیا یہ سوال کرنا چاہیے، کیا یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیسی آزادی ہے؟ ایک بچی کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی نہیں ہے، حجاب کرنے کی آزادی نہیں ہے، اپنے آپ کو میوزک سے بچانے کی آزادی نہیں ہے، نماز پڑھنے کی آزادی نہیں ہے، اسے اپنے پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی آزادی نہیں ہے. بیٹھ کے کوچنگ کی جاتی ہے، کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. آپ اگر کوئی بچی ہیڈ اسکرف لے رہی ہو، اگر کتنے سکولز ہیں کہ جہاں پہ بچی ہیڈ اسکرف لے لے تو سٹاف ان پہ متعین کیا جاتا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مجبور کر کے یہاں پہ بھیجی گئی ہیں، کیوں آخر یہ ہیڈ اسکارف نہیں اتار رہے؟ تو کس قدر کمٹمنٹ ہے اور کتنا جبر ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کل اگر جبر و تشدد کسی اور اینگل سے تھا تو آج کا جبر و تشدد جو ہے وہ مذہب کی مخالفت میں ہے، دین کی مخالفت میں ہے. کیوں آخر ایک انسان کو جو اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے، ایک عورت کو، ایک مرد کو عمل پیرا نہیں ہونے دیا جاتا؟ تو ہمیں بھی ایسے باطل افکار، عقائد اور نظام زندگی اور تہذیب سے آزادی چاہیے. مجھے یہاں پہ ایک اجازت دیں پھر آپ کہنے کہ اگر یہ والی آزادی کی باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف بھی ایک آزادی کی باتیں ہو رہی ہیں جو چند دن بعد آپ دیکھیں گی وہ آزادی سڑکوں پہ لینے کے لیے آیا جائے گا اور خواتین کے نام پہ خواتین کی آزادی کے حوالے سے بات کی جائے گی. تو ایک طرف تو وہ بھی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں اور وہ بھی بہت بڑا اکٹھ کرتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. بلکہ اب تو آپ نے دیکھا ہوگا تشدد کی ویڈیوز آنے لگ گئی ہیں اس میں، اور کھلے بندوں بہت زیادہ نعرے، پوسٹرز، کارڈ، اب تو سب کچھ ہونے لگ گیا. تو وہ آزادی کیا ہے اور ہم کس آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو اس آزادی کی بات کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور جس کو اسکول میں ہمارے بچوں کے لیے سلب کیا جاتا ہے، جس کو سوسائٹی میں یعنی سوسائٹی کے افراد کی طرف سے سلب کیا جاتا ہے. آپ سوچیں کہ جو اسلام پہ عمل پیرا ہو، داڑھی اور حجاب، ان دونوں کے بارے میں پوری سوسائٹی کا کیا مائنڈ سیٹ پریپیئر کیا گیا. آپ اپنی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو دیکھیے کہ جس میں نفرت ہے، حقارت ہے.
وہ نفرت اور حقارت ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ہے. تو ہمیں ان نگاہوں سے آزادی چاہیے، جن نگاہوں میں ان کے پیچھے مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قانون سے نکلنے کی آزادی دی جائے، تو ہم اللہ کے قانون کو اپنانے کے لیے آزادی چاہتے ہیں. دونوں میں فرق یہی ہے کہ ایک طرف قانون کو اپنانے کے لیے آزادی چاہیے اور دوسری طرف قانون سے نکلنے کے لیے آزادی چاہیے. انصاف تو سب کو کرنا ہے اور یہ انصاف کرنا ہی چاہیے کہ اصل آزادی کیا ہے. جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے دائرے میں رہنا آزادی ہے یا اس سے نکلنے میں آزادی ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں ایڈ کرنا چاہوں گی جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ سڑکوں پہ جی آئندہ ہم دیکھیں گے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو یہ بات شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ جس آزادی کی وہ بات کر رہے ہیں نا، جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اصل میں وہ آزادی تو اسلام دے چکا ہے نا. مطلب اسلام کہاں کہتا ہے کہ عورت پہ تشدد ہو یا پھر عورت کو جو ہے اس کی ساری ڈیزائرز کو کرب کیا جائے یا پھر اس کو اس طرح سے خود مختاری نہ دی جائے. مطلب وہ اینگل ہوتا ہے نا ایک سمجھنے والا اینگل، ان کا وہ ڈیویٹ کر گیا ہے. حالانکہ جو آزادی وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں وہ آزادی تو ہمیں 14 ایئرز بیک ہمیں مل چکی ہے الحمدللہ. اور یہ جو ویمن امپاورمنٹ کی سادیہ میں ضرور کہنا چاہوں گی، یہ سب کو پتہ ہے، جی یہ ہماری سوسائٹی کے جو بھی افراد ہیں وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ حقوق اسلام نے دیے ہیں. وہ اس بات کے مخالف نہیں ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، وہ حق ہمیں دے دو. حق دیا نہیں جا رہا، تو حق دینا جو ہے وہ بہرحال ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری افراد کو بھی پوری کرنی ہے اور اسٹیٹ کو بھی. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے اس اسکول آف تھاٹ میں نا میں خاص طور پر سعدیہ صاحب آپ سے ایڈریس کر رہا ہوں، اس اسکول آف تھاٹ میں پیچھے تھنک ٹینک کچھ اور نظر آتا ہے جو مجھے نظر آتا ہے. اس میں یہ آزادی نہیں ہے جو آزادی بتائی جا رہی ہے، اس میں آزادی کچھ اور آزادی ہے جو مانگی جا رہی ہے. ہم مرد، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا مردوں سے آزاد، ہم اگر مرد کی ہی بات کر لیں تو بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنی خواتین پہ تشدد نہیں چاہتا، جسمانی، روحانی، ذہنی، کوئی ایسا تشدد نہیں چاہتا. ہر طرح کے لوگ ہیں، خواتین میں بھی مردوں میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن وہ آزادی کا ایجنڈا کچھ اور ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ یقیناً ہمارے دین سے ریلیٹ نہیں کر رہا وہ ایجنڈا. اور پھر اس میں جو سلوگنز ہیں، جو پوسٹرز ہیں، جو میں ویڈیوز نظامی صاحب یہ کہنا چاہتی ہوں، پلیز یہ بات نہ کہیے کہ صرف ہمارے دین سے ریلیٹ نہیں کر رہا. میں سمجھتی ہوں وہ انسانیت سے ریلیٹ نہیں کر رہا، کیونکہ انسانیت کا نقصان ہے. جب آپ نکاح کو قابل نفرت بنائیں گے، خاندان ٹوٹیں گے، معاشرہ ٹوٹ جائے گا. جب آپ نکاح کی بجائے ایک آلٹرنیٹ سسٹم ہمارے سامنے رکھنا چاہیں گے ٹرانسجینڈرز کا، اس کے لیے آزادی چاہیں گے، تو نیچرلی یہ ایجنڈا تو قابل قبول نہیں ہے. وہ تو ریلیٹ کر بھی نہیں سکتا کسی صورت میں. ٹھیک ہے، ایک لائیو کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، فاطمہ صاحبہ ہیں بہاولپور سے. جی السلام علیکم. اچھا شاید کال ڈراپ ہو گئی، دوبارہ ہم چلیں گے ان کی جانب. اچھا میم آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں. جب جو خواتین جاب کرتی ہیں، اب ماشاءاللہ جیسے آپ ہیڈ کرتی ہیں پورے ڈپارٹمنٹ کو، تو ان خواتین کو معاشرے میں جب شادی کا وقت آتا ہے، سم ٹائمز ایج گزر رہی ہوتی ہے، سم ٹائمز گزر جاتی ہے، سم ٹائمز آن ٹائم ہوتا ہے. ایک تو آپ کے آنے سے پہلے میم کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی جس میں والدین کی طرف سے ایک بیریئر آ جاتا ہے کہ وہ کیوں شادی نہیں کرنا چاہتے اپنی بچیوں کی. لیکن خواتین کو خود کیا پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے؟ ان کی ایج گزر رہی ہے، ان کی ایج گزر چکی ہے، وہ کیا فیس کرتی ہیں؟ دیکھیں پرابلمز تو سب سے پہلے تو یہی پرابلم جو آپ نے ایج فیکٹر کہا. اچھا پھر دوسرا کہیں نہ کہیں ایک یہ بھی فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ جو ایک سپیریورٹی کی ایک فیلنگ آ جاتی ہے نا کہ شاید آپ کا جو کرائٹیریا ہے، جو لیول ہے نا، وہ سٹینڈرڈز آپ کے ہائی ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو میٹ کرنا اور پھر اس سٹینڈرڈ تک لوگوں کو جو ہے وہ تلاش کرنا اور پھر آگے بات کو بڑھانا، وہ کئی دفعہ بہت مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر سوسائٹی کے پریشرز، ابھی جیسے پہلے بات ہو رہی تھی یہاں پر میں سن رہی تھی کہ وہ استاذہ بھی بات کر رہی تھی کہ بالکل ٹھیک ہے کہ زیادہ تر کئی دفعہ پیرنٹس کی طرف سے بھی اس کے اندر بہت سی ہرڈلز آتی ہیں، کیونکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ایک خاتون جو ہے وہ پورے گھر کو سپورٹ کر رہی ہے، فیملی کو کر رہی ہے. اور بہت ساری کہانیاں ہمارے پاس ہیں کہ جس کے اندر جو ایلڈسٹ چائلڈ ہوتی ہے اگر وہ خاتون ہے تو اس نے پوری فیملی کو سپورٹ کیا، سب بہن بھائیوں کی شادیاں کی اور اس سٹیج تک پہنچ گئی کہ اب جو ہے اس کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر اپنا میچ تلاش کرے، اور پیرنٹس کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو اس طرح سے پھر
جانے دینا. کرنا چاہوں گا, میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ والدہ نہیں چاہ رہی کہ بیٹی کی شادی ہو جائے, مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. جی بالکل ایسے باقی بیٹیاں اپنے گھروں میں ہیں, بیٹے اپنے گھروں میں ہیں, والدہ نہیں چاہ رہی. اچھا, اس میں تھوڑا سا ہماری سوسائٹی کا بھی رول ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا پیرنٹ ہے, ون آف دا پیرنٹس یا بوتھ پیرنٹس, کہ جن کی اگر بیٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے, تو اگر شادی کے بعد بھی وہ سپورٹ کرتی رہے یا وہ موو ہو جائے اس کے ساتھ, تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے نا, کہ مطلب پیرنٹس کا تو جو حق ہے آپ کے اوپر وہ تو مرتے دم تک رہتا ہے, وہ آپ کی شادی کے بعد ختم تو نہیں ہو جاتا نا, وہ تو آپ کے فرائض میں سے رہے گا کہ والدین کے لک آفٹر کرنا. تو تھوڑا سا سوسائٹی کی طرف سے, مردوں کی طرف سے بھی اس میں رول پلے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر ہیں جی, وہ شامل کرتے ہیں. نائلہ شفیق صاحب ہیں فیصل آباد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. کیا آپ پوچھیں گی آپ؟ جی میرا سوال بیسیکلی ڈاکٹر نکہت ہاشمی سے ہے. سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی اس پلیٹ فارم کو جو آج کا انہوں نے ٹاپک رکھا ہے. بہت ہی اچھا ہے کہ نکاح میں عورتوں کی مرضی جو ہے وہ کتنی زیادہ ضروری ہے. اسپیشلی پاکستان میں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا تو بالکل بنتا ہے, کیونکہ یہاں پہ خاندان کے نام پہ جو ہیں وہ فورسڈ میرجز ہوتی ہیں. تو بیسیکلی ایک کیس ہے میری فرینڈ کا, میں وہ تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گی شارٹلی. میری فرینڈ ہے ایک, ان کی فادر نہیں ہے اور ان کی فیملی نے ان کو کیا نام ہے ایموشنلی بلیک میل کر کے تو ان کی نکاح کروایا ہے زبردستی. وہ اس سے بالکل بھی راضی نہیں تھی اور وہ اب بھی ان کا ہو چکا ہے, صرف سگنیچر کروائے گئے ہیں, اور لیکن وہ اس پہ راضی نہیں ہے. ایموشنلی بھی بلیک میل کر کے ان کی نکاح کروایا گیا ہے. اور ان کے جو ولی ہیں, ان کے بھائی بھی نہیں ہے, جو ان کے بڑے ان سے چھوٹا بھائی ہے, اور اس کے علاوہ ان کے فادر بھی نہیں ہے. تو ان کا ولی جو ہے وہ کسی نامحرم کو مقرر کیا گیا تھا ان کے گلی میں سے کسی انکل کو. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا جی. تھینک یو. ہمیں پریز کرنے کا پروگرام ہم کرتے ہی آپ کے لیے ہیں, اور یہی سوشل ایشوز ہیں, یہی وہ مذہبی ایشوز ہیں, یہی وہ دین راہ ہے جو سیدھا راستہ ہے جس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. میم پلیز. فاطمہ ماشاءاللہ آپ نے کسی کے درد کو محسوس کیا اور آپ چاہتے ہو کہ اس کا سولوشن بھی ملے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ کسی کی مرضی کے بغیر تو نکاح منعقد نہیں ہوتا, ایجاب و قبول تو اس کی شرط ہے. نمبر ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ ولی کسی کو مقرر کر دیا, ولی کیسے کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی اجنبی کس طرح سے کسی کا ولی بن سکتا ہے؟ یہ دو خرابیاں ہو گئیں. تیسری بات یہ ہے کہ یعنی جبر کیا گیا بچی کے اوپر, اور یعنی اس کو جو ہے وہ جیسے آپ نے اصطلاح استعمال کی ایکسپلائٹ کیا, تو ایکسپلائٹیشن تو ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے گفتگو سے کہ ان سے سگنیچر کروائے گئے لیکن وہ شاید نکاح نامے پر نہیں ہے. اصل صورتحال تو وہی بتا سکتے ہیں. تو اگر نکاح نامے پر بھی سگنیچر نہیں, اور پھر یہ ہے کہ اگر ایون نکاح نامے پر بھی ہوں تب بھی یعنی اگر لڑکی کی مرضی نہیں ہے تو وہ نکاح اسی وقت ختم ہو سکتا ہے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں نکاح کو برقرار نہیں رکھنا چاہیے. لڑکیوں کو بھی اپنے رائٹس کو پہچاننا چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ایجوکیشن دینے کی, اس کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لڑکیاں یہ پہچانیں کہ کہاں میرا کیا رائٹ ہے. اور اب اس کو مشرقیت کے نام پر, اسلامیت کے نام پر نہیں, مشرقیت کے نام پر یہ کہا جائے کہ مشرقی لڑکیاں بولتی نہیں, وہ کہتی نہیں, اور والدین کے سامنے زبان نہیں کھولنی, اور اپنے رائٹ کے بارے میں نہیں کہنا. تو اتنا اوپن ہونا چاہیے کہ والدین کے ساتھ ڈسکس کر سکیں. اور اس اپ برنگنگ کے لیے اسکول, سوسائٹی اور اسٹیٹ تینوں کو کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے میم, میسج آپ کا میں چاہوں گا کہ ون لائنر میم آپ بھی دے دیں ایک آج کے ٹاپک کے حوالے سے, اور پھر میم آپ سے بھی گزارش کروں گا پلیز. جی, آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات تو یہ ہے کہ عورت کی مرضی نکاح میں الحمدللہ یہ اسلام ہمیں الاؤ کرتا ہے, بلکہ اسلام میں کا ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ بھی ہے. صرف نکاح میں نہیں بلکہ ہر زندگی کے شعبے میں عورت کی مرضی جو ہے وہ الحمدللہ اسلام جو ہے اس کو امپاور بھی کرتا ہے, اور یہ کہ اس کو اس کا یہ رائٹ بھی دیتا ہے, اور جو کہ ملنی چاہیے الحمدللہ. ٹھیک ہے میم, 1 منٹ ہے پلیز. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو بھی پورا انسان بنایا. عورت اور مرد پیدائش کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے برابر ہیں, دونوں میں فرق نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. نیک اعمال کے اعتبار سے بھی دونوں برابر ہیں, اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
دونوں کو یہ حق دیا ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں جو ڈیسیژن کرنا چاہیں، جیسے مرد کو یہ رائٹ ہے ایسے ہی عورت کو بھی یہ رائٹ ہے۔ اگر مرد عورت کو دیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ تلقین کرتے تھے کہ جس سے نکاح کرنا ہے اس کو دیکھ لو، اگر وہ یہ رائٹ رکھتا ہے تو عورت بھی یہ رائٹ رکھتی ہے کہ اس مرد کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر سکے۔ لڑکی کی مرضی آزاد ہونی چاہیے، پریشرائز نہیں کرنا چاہیے۔ جو حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو غصب نہ کریں۔ حق دینے کے لیے ہوتا ہے، حق دے دیجئے۔ والدین ہیں تو والدین حق دیں گے، اور والدین حق نہیں دیں گے تو ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، اور ریاست کو پورا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اسٹیٹ کو بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں زیادتیاں ہیں میں اس وقت ضرور حکومت وقت سے بھی اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ان ساری تلخیوں کا ضرور جائزہ لیں، اور جہاں جہاں ناانصافیاں ہیں ان ناانصافیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کوششوں کے لیے توفیق عطا کرے، اور اس سوسائٹی کو بہترین بنیادوں پر آئندہ آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے دونوں معزز مہمانوں کا۔ سعدیہ عامر صاحبہ، آپ تشریف لائیں، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، بارک اللہ جی۔ اور ان کے ساتھ میم نگہت ہاشمی صاحبہ، جب یہ آتی ہیں تو پھر پروگرام کو کرنے میں اور سیکھنے میں مجھے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ میم تھینک یو ویری مچ، آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ۔ جاتے جاتے جی ایک پیغام ہے میرا، اور وہ اس پلیٹ فارم سے جو بلیسڈ فرائیڈے کے حوالے سے ہے۔ یہ پروگرام میرا ان والدین کے نام ہے جو اپنی بچیوں کے لیے بر ڈھونڈ رہے ہیں، اچھے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ میرا پروگرام ان بچیوں کے نام ہے جو اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنے جا رہی ہیں۔ یہ پروگرام ان خواتین کے نام ہے جو کسی نہ کسی طرح انفارچونیٹلی پہلی شادی کے بعد دوسرے نکاح کے لیے انتظار کر رہی ہیں۔ دیکھیے اس پروگرام کو، سمجھیے، اور مشعل راہ جو ہے ہمارا دین ہے اس کو سٹڈی کرنا شروع کیجئے۔ والدین اپنی ذمہ داری ادا کریں، بچیوں کی رضامندی بہت ضروری ہے، نکاح میں ان کی کیا شرعی حیثیت ہے، کیا حقوق ہیں، ان کو جانیے، تاکہ وہ بچیاں کل کو جب خود اپنے بچوں کے بارے میں عملی طور پر میدان میں آئیں، اس معاشرے میں اپنا بہترین کردار ادا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔